اور بیرون ملک جو سکونت اختیار کیے ہوئے پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے پروگرام کے ایک حصے میں. ان کی جو مشکلات ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں اور جو ان کے کنسرنز ہیں یہ ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی صاحبہ. حکومت پاکستان کے جو ڈفرینٹ ایمبیسیز ہیں، جو ڈفرینٹ مشنز ہیں باہر، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ لوگ وہاں پر پاکستانی جو مشکلات میں وہ کانٹیکٹ کیسے کریں. وہ کافی شکایات آ رہی ہیں ان کی باہر. یاران وطن جو ہے ایک پروگرام ہے جو کہ حکومت نے لانچ کیا ہے. ایک ویب سائٹ ہے، یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہے. بہرحال وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ مجھے اچھی کوشش لگی، اب دیکھتے ہیں بہرحال اس پہ رسپانس کیسا رہتا ہے. یاران وطن جو ہے یہ پاکستانی تارکین وطن کی شعبہ صحت میں جو خدمات ہیں ان کی ضرورت ہے، اس لیے یہ اس کو لانچ کیا گیا ہے. اس کا مقصد پاکستان کے موجودہ صحت کے شعبے میں پائے جانے والے فرق کو دور کرنے کے لیے بیرون ملک مقیم صحت کے شعبے سے وابستہ افراد اور ان وسائل کو متحرک کرنا ہے. یہ حکومت پاکستان اور پاکستانی تارکین وطن کی ہیلتھ کمیونٹی کے مابین ایک غیر منافع بخش شراکت داری ہے. اس پر یہ ویب سائٹ جو ہے، اور پاکستان سے باہر صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کی رجسٹریشن کا عمل ابھی جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ ویب سائٹ ہے، یہاں پر جا کر آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو رجسٹر اور بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کس طریقے سے والنٹیئر کر سکتے ہیں. بہرحال جو پاکستانی ہیں بیرون ملک پھنسے ہوئے، ان کی کچھ میں آپ کو انفارمیشن دے دوں. ابھی تک حکومت نے کتنی فلائٹس جو ہیں وہ وہاں سے ملک واپس آ رہی ہیں پاکستانیوں کو لے کر. یہاں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں اپنے ممالک میں. سب سے پہلے یہ کہ یہ 14 خصوصی پروازوں کے ذریعے بیرون ممالک میں پھنسے تقریباً 3780 پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا بندوبست کیا گیا ہے. اور آئندہ ہفتے پی آئی اے 53 خصوصی پروازیں چلائے گا. اب تک 104 خصوصی پروازوں کے ذریعے 11700 پاکستانیوں کو وطن لایا جا چکا ہے. عائشہ فاروقی صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی. کچھ شکایات ہیں پاکستانیوں کی جو باہر رہتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی ان کا جو کنسرن ہے، آپ ہی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رابطہ کرتے ہیں اپنی ایمبیسی سے تو یا تو فون لائنز اتنی کم ہے، زیادہ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمارا رابطہ ہو نہیں پاتا، فون لوگ اٹھاتے نہیں ہیں وہاں پر اور ہم پھر کانٹیکٹ کر نہیں پاتے. تو کیا آپ لوگوں نے ڈیڈیکیٹڈ کوئی وہاں پہ کیپیسٹی بڑھائی ہے جو کہ پاکستانی بہت سارے تعداد میں فون کر رہے ہوں گے، رابطے کر رہے ہوں گے؟ جی ماریہ، ہر سفارت خانے میں دنیا میں 100 سے زائد سفارت خانے ہیں پاکستان کے، اور ہر ایمبیسی اور کونسولیٹ میں ڈیڈیکیٹڈ فون لائنز اور ڈیڈیکیٹڈ فوکل پرسنز کا تعین ہو چکا ہے جب سے یہ پینڈیمک کا کرائسس شروع ہوا ہے. چونکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ہمارے ہم وطن جو مختلف ممالک میں ہیں وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لائنز جام ہو جاتی ہیں اور ان کو پہلے 2-3 اٹیمپٹس میں کلیئر نہیں ہوتے ہیں. لیکن مسلسل ہمارے سفارت خانوں کا رابطہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پاکستانیوں کو ان کی ضرورت ہے وہ ان کو رسپونڈ کریں اور ان کی مدد کر سکیں. خصوصی میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اس لیے پوچھوں گی کیونکہ وہ بھی بڑی تعداد میں ہم لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں. کچھ کو تو ان کی یونیورسٹیز نے کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کر دیا، کچھ لوگوں کے چونکہ سیشنز ختم ہیں وہ ملک واپس آنا چاہتے ہیں لیکن وہاں وہ بڑے مشکل حالات میں ہیں بچے. تو وہ بھی آپ لوگوں سے ہی رابطہ کریں کیونکہ وہ اس وقت بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹرگل سے گزر رہے ہیں. ٹکٹ کے پیسے اتنے زیادہ ہیں، وہ افورڈ نہیں کر پاتے. تو وہ کیا کرے ایسے اسٹوڈنٹ جو ایک لمبو میں اس وقت پھنسے ہوئے؟ میں لمبو کا لفظ استعمال کروں گی. جی بالکل ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے مختلف ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں، ترکی میں اور دیگر ممالک میں. اور بالکل انہیں پاکستانی ایمبیسی یا کونسولیٹ سے رابطہ کریں اور جہاں بھی ان کی امداد ہو سکتی ہے، چاہے مالی یا دوسرے طریقوں سے، وہ کوشش کی جا رہی ہے. ایز آئی سیڈ بیفور آلسو، بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں یا دوسرے وزٹ ویزا پہ ہوں یا دوسرے جو وہاں پہ مقامی رہنے والے ہوں. تو پوری کوشش ہے کہ اس ایکسٹراڈنری سچویشن میں جتنی بھی ہم رسپونڈ کر سکیں اپنے ہم وطنوں کی اس مشکل کی گھڑی میں، اس کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے. جب آپ نے بات کی عائشہ کہ مالی معاونت بھی آپ لوگ کرتے ہیں، تو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیجئے کہ کس طرح کے لوگ مالی معاونت کے جو باہر ہیں وہ ایلیجبل ہیں، وہ کیسے آپ لوگوں سے وہ کرائٹیریا کیا ہے، اور کس قسم کی مالی معاونت آپ لوگ کرتے ہیں ان کے جو لوگ خود افورڈ نہیں کر پا رہے یا جو بہت ہی بیچارے جو ہے مشکل میں ہیں؟
جی جس طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، گلف میں ہمارے ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں جو وہاں پہ مقیم ہیں، اور اکثر جو ہیں ان کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہوتے اور انہیں یا تنخواہ نہیں مل رہی ہے یا دیگر مسائل ہیں، تو ہماری ایمبیسیز اور کونسلیٹس ان کو مالی معاونت اس لحاظ سے کہ انہیں فوڈ ریشنز سپلائی کیے جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں فیملیز کو، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے UAE ہو یا قطر ہو یا کویت ہو یا دیگر تمام ممالک ہیں۔ ایک تو فوڈ ریشنز کے حوالے سے امداد کی جا رہی ہے، دوسرے یہ کہ بہت ساری ایسی جگہیں بھی تھیں کوالالمپور یا بینکاک یا ترکی میں جہاں پہ یا ایون امریکہ میں جہاں ان کے پاس ہوٹل میں رہنے کے پیسے نہیں تھے، تو پھر کونسلیٹس نے اور ایمبیسیز نے اپنے ریسورسز سے ان کی اکاموڈیشن کی پیمنٹس بھی کی ہیں۔ اچھا، تو اس طرح فائنینشلی بھی لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک اور پرابلم ہے جو میں بڑے اسپیسیفک سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز یہ بڑے ریئل سوال ہیں۔ ٹکٹس جو ہے بڑی ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کچھ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے، کچھ لوگوں کو تو آپ لے آئیں گے، تو اس ضمن میں آپ لوگ ریاست کیسے ہیلپ کر سکتی ہے لوگوں کی، یا بھی نہیں کر سکتی؟ اگر نہیں کر سکتی تو فرینکلی وہ بھی بتا دیجئے کہ جی ابھی آپ کو ٹکٹ جو ہے ہم آپ کا شیئر اس میں نہیں بانٹ سکتے، آپ کو دینے ہی پڑیں گے زیادہ پیسے اگر آپ ملک واپس آنا چاہتے ہیں۔ جی چونکہ ٹکٹ کا تعین جو ہے وہ فارن آفس کے ڈائریکٹ رسپانسبلٹی میں نہیں آتا ہے، لیکن جہاں بھی ممکن ہوا ہے سول ایویشن اور PIA کے ساتھ مل کے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ افورڈیبل ٹکٹس ہوں، جہاں پہ ہر کسی کے لیے ٹکٹ کا پہنچانا یا ان کی اس میں اس طرح سے مدد کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہزاروں کی تعداد ہیں، لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ کم سے کم بوجھ پڑے ہمارے ہم وطنوں پہ جو واپس آ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ کیس ٹو کیس آپ اینالائز کر رہے ہیں، کہ آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ پرائیورٹی پہ کون ہے آپ لوگوں کی، کن کو آپ ترجیح دے رہے ہیں؟ کیونکہ ایک یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ چونکہ جس کی زیادہ اپروچ ہے یا جس کی زیادہ رسائی ہے وہ حاصل کر لیتا ہے بینیفٹس، یا وہ حاصل کر لیتا ہے واپسی کی ٹکٹ، جو نہیں ہے بیچارے اتنے ریسورسفل ان تک نہیں پہنچتی یہ چیز، تو ذرا اس کے حوالے سے کلیئرٹی کر دیجئے۔ میں اس سے ذرا اختلاف کرنا چاہوں گی ماریہ، اس لیے کہ پوری کوشش، اور ہم سب کی تمام جو میرے کولیگز ہیں اور مختلف ایمبیسیز میں دنیا بھر میں، کوشش یہ ہے کہ جو لوگ واقعی جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں، جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جن کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور واقعی ڈیسٹیٹیوٹ ہیں اور ایمرجنسی سچویشن میں ہیں، کرائسس میں ہیں، ان کو ترجیح دی جائے۔ سب سے پہلے جو ہماری پرائیورٹی تھی واپس لانے کے لیے وہ لوگ تھے جو ایئرپورٹس پہ سٹرینڈڈ ہو گئے تھے اور جو نہ آگے جا سکتے تھے اور نہ پیچھے جا سکتے تھے کیونکہ ٹریول بین کی وجہ سے فلائٹس بند ہو گئی تھی۔ وہ پہلے فیز میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا، اور اب دوسرے فیز میں وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس ویزا ایکسپائر ہو گئے ہیں یا ان کے پاس رہنے کے لیے اب پیسے نہیں ہیں اور وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ واپس اپنے وطن واپس پہنچے، تو بہت ہی شفاف طریقے سے پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے ان کی ضرورتوں کے حساب سے۔ تھینک یو۔